أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ سامعین کرام، سورۃ صف کی اس آیت نمبر 10 ہے، اس کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو سامعین کرام، گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا میرا، اس کا موضوع تھا دور او چوں شود تمام بکام پسرش یادگار می بینم، یعنی جب 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے اس کی یادگار کے طور پر دنیا میں رہے گا۔ تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سامعین سے کہا تھا کہ یہ جو شعر ہے اس کے حوالے سے جو مجھے سوال ملا ہے تحریری طور پر، اس کا میں جواب جو آئندہ خطبہ جمعہ میں دوں گا، یعنی آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار اس شعر کے حوالے سے جو مجھے سوال ملا ہے میں اس کا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گا۔ میں پہلے اس سوال کا ذکر کر دیتا ہوں تو اس کا جواب میں بعد میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ سوال کنندہ لکھتا ہے اپنے سوال میں کہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے بھی اپنے اشعار میں پیش گوئی کی تھی، دور او چوں شبد تمام بکام پسرش یادگار می بینم،
یعنی جب مسیح موعود کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، تو اس کے نمونہ پر اس کا بیٹا یادگار رہ جائے گا۔ یہ پیشگوئی مرزا محمود احمد صاحب کے ذریعہ پوری ہوئی۔ ایسے عظیم و شان نشان کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے جواب کے حوالہ سے کہ یہ جو شعر ہے سوال کنندہ نے لکھا، اور جس کے مطابق وہ لکھتا ہے کہ جب مسیح موعود کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونہ پر اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دنیا میں رہ جائے گا۔ تو وہ اس شعر کا جو مضمون ہے وہ اپنے زوم میں، یا پوری جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، یہ لوگ ہیں، یہ اپنے زوم میں اس شعر کے مضمون کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہرگز ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اب میں اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی صاحب، اس کے متعلق آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہندوستان کے ایک مرد باخدا نعمت اللہ رحمہ اللہ کا 560 ہجری میں لکھا ہوا ایک قصیدہ ہے، اور جس کے اشعار کے متعلق اب میں کچھ ذکر کروں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا صاحب الہام ولی اللہ تھا۔ تو اس نے کہ کوئی 250-300 اشعار جو ہیں اس نے منظوم کیے تھے اپنے زمانے میں، اور جو بھی اس نے کلام لکھا اللہ تعالیٰ سے خبریں پا کر لکھا تھا، لیکن اس میں سے بہت سارا کلام اس کا ضائع ہو گیا۔ ابھی کو 150-200 کے قریب اشعار جو ہیں محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ بعض لوگ جو ہیں اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں ان اشعار کا۔ تو آج میں ان کے جس قصیدہ کا ذکر کروں گا تو اس کے حوالہ سے آپ کو یاد رہے کہ بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ قصیدہ اپنے رسالہ نشان آسمانی جو 1892 میں شائع ہوا تھا، اس اپنے رسالہ میں اپنی صداقت کے حق میں تحریر فرمایا تھا۔ اور آپ لوگوں کو یاد رہے کہ اس قصیدہ کے کل 55 اشعار ہیں، اور قصیدے کے بعض اشعار کی حضور صاحب نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں بذات خود تشریح فرمائی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 357 تا 377 پر یہ قصیدہ کے اشعار ہیں، اور حضور صاحب کی جو تشریح ہے بعض اشعار کی وہ بھی آپ کو مل جائے گی وہاں پہ۔ تو میں اب جو سوال کنندہ ہے اس کے سوال کا جواب دینے سے قبل آپ لوگوں کو اس قصیدے کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا پہلا جو شعر ہے، بلکہ پہلے 2 شعر جو ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ نعمت اللہ صاحب لکھتے ہیں اپنے فارسی اشعار میں اپنے اس قصیدہ میں، قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا شعر اس طرح ہے کہ از نجوم این سخن نمے گویم بلکہ از کردگار می بینم۔ آپ لکھتے ہیں میں یہ باتیں علم نجوم کی بنا پر نہیں کہہ رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے اس کا ترجمہ اس شعر کا اس طرح کیا ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں یعنی جو کچھ میں ان ابیات میں لکھوں گا، یعنی وہ نعمت اللہ صاحب رحم اللہ کی طرف سے لکھتے ہیں حضور صاحب، یعنی جو کچھ میں ان ابیات میں لکھوں گا وہ منجمانہ خبر نہیں بلکہ الہامی طور پر مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حق محمد علیہ السلام حضرت مرزا صاحب نے اس قصیدہ کے اشعار کو الہامی اشعار قرار دے دیا ہے، یعنی اپنے رسالہ نشان آسمانی میں۔ تو اس قصیدہ کے اشعار میں جو کچھ نعمت اللہ صاحب نے بیان فرما دیا، تو اس مضمون کے بارے میں خاص کر احمدیوں کو، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس قصیدے کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو عالم اسلام میں۔ تو ہم احمدیوں کو کم از کم جو حضرت حق محمد علیہ السلام نے فرما دی ہے کہ یہ الہامی اشعار ہیں، تو ہمیں ان اشعار کے مضمون میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ اشعار جو ہیں
ان کے جو مضمون بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائے اور انہوں نے فارسی کے اشعار میں ان کو قلم بند کر دیا. تو یہ اشعار کا جو مضمون ہے یہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے. تیسرا شعر سامعین کرام اس طرح ہے کہ در خراسان با مصر با شام با عراق فتنہ کارزار می بینم. وہ لکھتے ہیں کہ خراسان، مصر، شام اور عراق کے ممالک میں اٹھتے ہوئے فتنے اور چھڑتی ہوئی جنگیں دیکھ رہا ہوں. یہ جو خراسان ہے یہ افغانستان اور ایران کا کچھ علاقہ، آج کل بھی ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام خراسان ہے، لیکن پہلے زمانے میں افغانستان کے ارد گرد جو ہے علاقہ ہے، اور خاص کر یہ رشین اسٹیٹ جو مسلمان ہیں اور آزاد ہوئی ہیں، وہاں تک یہ اس کی حدیں تھیں خراسان کی. تو اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ در خراسان با مصر با شام با عراق فتنہ کارزار میر بینم. خراسان، مصر، شام اور عراق کے ممالک میں اٹھتے ہوئے فتنے اور چھڑتی ہوئی جنگیں دیکھ رہا ہوں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سارا جو اس شعر میں نعمت اللہ صاحب نے بیان فرمایا ہے وہ سارا واقعہ آج کل ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ جو ہے، خراسان یعنی افغانستان، ایران، یہ سارے مطلب حالت جنگ میں ہیں. سارے ملک بھی اور جو عوام ہے ان ممالک میں رہ رہی وہ بھی حالت جنگ میں ہے. 33واں شعر میں آگے پڑھتا ہوں. 33ویں شعر میں وہ لکھتے ہیں، درمیان میں 3 سے 33 کے درمیان جو اشعار ہیں میں چھوڑتا ہوں ان کا مضمون. آپ لوگ رسالہ نشان آسمانی میں وہ اشعار پڑھ سکتے ہیں. 33ویں شعر میں نعمت اللہ صاحب لکھتے ہیں، چوں زمستان بے چمن باگزشت شمس خوش بہار میں بینم. لفظی ترجمہ اس شعر کا اس طرح ہے کہ چونکہ سردی کا موسم بغیر باغ کے گزر گیا، اس لیے اب سورج یعنی دھوپ کو خوشگوار مسرت بھرا دیکھ رہا ہو. لیکن حضور علیہ السلام نے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اس شعر کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے، یعنی جب کہ زمستان بے چمن مراد یہ ہے کہ جب 13ویں صدی کا موسم خزاں گزر جائے گا تو 14ویں صدی کے سر پر آفتاب بہار نکلے گا، یعنی مجدد وقت ظہور کرے گا. تو یہ 14ویں صدی کے مجدد حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام حضرت مرزا غلام السلام ہیں. تو اس حوالے سے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ اس شعر میں نعمت اللہ صاحب نے 14ویں صدی کے مجدد کے حوالے سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. 34واں شعر اس طرح ہے سامعین کرام. یہ جو سوال کنندہ ہے اسی شعر کا اس نے حوالہ دے کر اپنا سوال اس عاجز کو تحریر لکھ کر بھیجا ہے. 34ویں شعر میں نعمت اللہ صاحب لکھتے ہیں، دور او چون شبد تمام بکام پسرش یادگار می بینم. اس شعر کا بھی جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے، اس کا زمانہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد یا امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ جب مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دیکھ رہا ہوں. تو حضور سامنے جو اس کی تشریح فرمائی ہے اس شعر کی، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یعنی جب اس کا زمانہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمود پر اس کا لڑکا، میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل میں آگے جل کے بتاتا ہوں، یہ لڑکا سے مراد ذکی غلام ہے، یادگار رہ جائے گا. یعنی مقدر یوں ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ایک لڑکا پارسا دے گا جو اسی کے نمونہ پر ہوگا اور اسی کے رنگ سے رنگین ہو جائے گا، اور وہ اس کے بعد اس کا یادگار ہوگا. یہ در حقیقت اس عجز کی اس پیشگوئی کے مطابق ہے جو ایک لڑکے کے بارے میں کہی گئی. حضور صاحب اس پیشگوئی میں وہ جو مین جو کردار ہے جس وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی محمدی مریم پر چلہ ہوشیار پور کے درمیان نازل کی تھی، تو آپ السلام ہمیشہ اس لڑکے کے متعلق، اپنے کسی لڑکے کے متعلق یہ پیشگوئی لگاتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ اس پیشگوئی میں جس وجود کی خبر دی گئی ہے وہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، جبکہ معاملہ یہ نہیں ہے. اکثر یہ سارا معاملہ ہی گڑبڑی جماعت احمدیہ قبرستان میں جو ہو چکی ہے اس الہامی پیشگوئی کے حوالے سے اس وجود کے بارے میں ہی ہے. وہ اسی کے متعلق اسی وجود کے معود ہونے کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا. تو اسی جو غلطی ہے مین جماعت احمدیہ قبرستان میں بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے کے حوالے سے اس عجز کو اللہ تعالیٰ نے اسی غلطی کو مینلی اسی غلطی کا رد کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے دنیا میں. تو میں چلہ ہوشیار پور میں
جو حضور صاحب پر جس کے متعلق حضور صاحب لڑکا کہہ رہے ہیں وہ دراصل ذکی غلام ہے. اللہ تعالیٰ اسے ذکی غلام فرماتا ہے, نشانی رحمت فرماتا ہے. وہ میں الفاظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ جو اب آگے جو میں باتیں کروں گا تو آپ لوگوں کی سمجھ میں پھر آ جائیں گی. چلہ ہوشیارپور کے دوران یہ 40 روز کا چلہ تھا حضور صاحب نے فرمایا. تو اس چلہ کے دوران حضور صاحب فرماتے ہیں خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتن نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ ہو باز آسما ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا. آگے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کا نشان قرار دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے, فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں, اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں اپنی قلم کے ساتھ لڑکا لکھتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے, اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے, وہ نور اللہ ہے, مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم بریکٹ میں لکھتے ہیں اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائی کان اللہ نزلہ من السماء, جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وہ کانا امرن مقصیہ. تو یہ جو الہامی پیش ہوئی مفصل ہے یہ چلہ ہوشیارپور کے دوران حضور صاحب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. اسی میں وہ وجود ہے, وہ نشان رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نشان رحمت فرمایا ہے اور پھر اس کو ذکی غلام کہا ہے. اور الہامی پیش ہوئی جو ہے وکانا امرن مقضیہ کے الفاظ کے ساتھ ختم ہوتی ہے. جب ہم سورۃ مریم پڑھتے ہیں تو وہاں 21, 22 اور 23 آیات ہیں جو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ موسوی مریم علیہ السلام کو جب ایک فرشتہ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی اور اس وقت وہ کنواری تھی تو بغیر شادی کے ہی اس نے بشارت دی, تو وہ پھر اس کو ذکی غلام کی ہی بشارت دی تھی فرشتہ نے اور اس کو پھر نشان رحمت کہا اس نے ان الفاظ میں. اور پھر وکانا امرن مقضیہ یعنی یہ وہ بات ہے جو طے شدہ ہے, اٹل ہے, اس میں تغیر یا تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی موسوی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی
قرآن کریم کی صورت مریم میں، صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم اور کلمۃ اللہ قرار دیا۔ تو یہ ساری باتیں الہامی پیشگوئی جو مسلم موعود ہے یا چلہ ہوشیارپور کے دوران جو مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ الہامی پوشی نازل ہوئی تھی، اس میں بھی وہی تمام ساری باتیں ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ مل جاتا ہے کہ یہ جو وجود چلہ ہوشیارپور کے دوران محمدی مریم کو جو بخشا گیا تھا، جس کی بشارت بخشی گئی تھی، دراصل یہ موسی مریم کو جو مسیح عیسیٰ ابن مریم بخشے گئے تھے، جو ذکی غلام بخشے گئے تھے، اسی کی یہ کاپی ہے بندہ، اسی کا مثیل ہے، اس کا ذل ہے، اس کا بروز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ کو یعنی اپنی امت کو جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اصل میں چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی محمدی مریم پر، اس میں اسی وجود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی گئی ہے، یعنی اس کی آنسم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے چلہ ہوشیارپور کے دوران جو پیشگوئی نازل ہوئی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے یہ جو پیشگوئی پڑھی ہے، میں مختصر کہہ دیتا ہوں کہ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو ذکی غلام کو ملہم نے اپنا لڑکا سمجھا، تبھی انہوں نے بریکٹ میں ذکی غلام کے آگے اپنی قلم کے ساتھ لڑکا لکھ دیا، اور پھر اسی طرح یہ شائع ہو گیا اشتہار، یا اب تک ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا، یہ دو پیشگوئیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اس کو ایک سمجھ بیٹھے، ایک سمجھ کر ہی انہوں نے یہ قلم کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا۔ بعد میں ان کو پتہ لگ گیا یا اللہ نے ان پر کھول دیا کہ یہ دو وجود ہیں، دو پیشگوئیاں ہیں۔ تو ایک پیشگوئی بشیر اول جو ہے اس سے متعلقہ تھی، بشیر اول کو اللہ نے فوت کر لیا، اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ میں اس کی تفصیل بارہا بیان کر چکا ہوں اپنے خطبات، اپنے مضامون میں۔ یہ جو ذکی غلام ہے دراصل یہی نشان رحمت ہے، اسی کے متعلق یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی ملہم پر، اور اسی کو ملہم نے مسلم موعود کا نام دیا۔ تو یہ جو وجود ہے ذکی غلام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اگرچہ وہ ساری زندگی اس وجود کو اپنے گھر میں اپنے بچوں میں ڈھونڈتے رہے، جب اللہ نے نہیں دیا۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں شعر کی طرف۔ یہ جو 34واں شعر ہے تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے جیسے کہ ابھی میں پڑھ چکا ہوں، اس کا زمانہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ جب مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر رہے گا۔ تو آپ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ جو وجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں ثابت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا یہ ذکی غلام جو ہے، جس کا اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے، پسرش یادگار می بینم، یہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں، اس کے الہام میں یہ اس کا لڑکا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے مرزا محمود احمد کا تو دعوی جھوٹا ہے، اور ان کو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ دیدہ و دنستہ یہ دعویٰ کیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہوں، وہ وجود ہمارے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بہرحال یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی انہوں نے کی، اور پھر اس غلطی کرنے کے بعد حلفاً دعویٰ کیا، پھر 10 سال اپنے دعوے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صورت الحقہ کے مطابق جو اللہ نے مفتی اللہ کی جو سزا مقرر کی ہوئی ہے وہ پائی انہوں نے۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو شعر ہے 34واں، اس کے بعد کے سارے تقریباً شعروں کو اپنی ذات پر انہوں نے منطبق کیا تھا، اور انہوں نے پھر ترجمہ بھی کیا اپنے رسالہ نشان آسمانی میں ان شعروں کا۔ تو اس کا میں تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہے نا 34 شعر، تو دور او چوں شود تمام بکام پسس یادگار می بینم، یہ 34واں شعر ہے۔ 34ویں شعر کے بعد جتنے بھی شعر ہیں وہ سارے نعمت اللہ صاحب نے اس پسش یادگار می بینم، اس پسر کے متعلق لکھے ہیں۔ تو لیکن بانی جماعت صاحب نے 14ویں صدی کے مجدد جو حضرت مرزا غلام صاحب تھے ہمارے آقا، انہوں نے آئندہ اگلے شعر جو ہیں 34 شعر کے بعد وہ اپنی ذات پر لگائے، جبکہ وہ مضمون تو ان کی ذات پر پھر پورے ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کامل وجود ہے دنیا میں آتا، نبی آتا ہے، تو بعض باتیں جو بتاتا ہے آئندہ کی پیشگوئیاں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذات میں پوری ہوں گی، جیسے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ اولاً یہ پیشگوئی آنسوں پر نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں 3 جگہ پر، لیکن
اس پیشگوئی میں جو وعدہ دیا گیا ہے غلبہ اسلام کا، وہ عاصم کی زندگی میں پورا نہیں ہوا، مرزا غلام صاحب کی زندگی میں بھی پورا نہیں ہوا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات پھر بعض نبیوں پر پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں تو آئندہ زمانے میں ان کے غلاموں کے وجود میں پوری ہو جاتی ہیں، اور جب غلاموں کے وجودوں میں وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ جس نبی پر وہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی اسی کے وجود میں پوری ہوئی ہے۔ یعنی غلام کے وجود میں پیشگوئی کا پورا ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کے آقا کے وجود میں پوری ہو گئی۔ اس سلسلے میں مرزا غلام احمد صاحب ہمارے آقا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے وے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور بعض لوگ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں کہ جس وجود کو تم عبدالغفار جنبا کے طور پر دیکھ رہے ہو، دراصل جو تم دیکھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، جو میں ہوں تمہیں وہ نظر نہیں آتا۔ میرا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آئندہ وہ جس کے وجود میں یہ چیزیں پوری ہوں گی جن کی اللہ نے مجھے خبر دی ہے، وہ میرے وجود کا رنگ رکھتا ہوگا، وہ میرا ہی وجود ہوگا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں، پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موت میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موت ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موت ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موت کی روحانی یگانت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ سامعین کرام، اب میں اگلا شعر پڑھتا ہوں، شعر نمبر 35 ہے۔ تو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جیسا کہ سوال کنندہ ان اشعار کو یا اس شعر کو بھی مرزا محمود احمد صاحب کے وجود میں پورا کر کے بیٹھا ہوا ہے، جماعت احمدیہ قبرستان بھی قطعاً ان کے وجود میں پورا ہی نہیں ہوتا۔ اگلا شعر 35 نمبر شعر جو ہے وہ اس طرح ہے، بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینن۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ جناب یعنی اس پسر یا فرزند دلبند گرامی ارجمند کی خدمت میں رہنے والے خادموں کو سر پر سرداری کا تاج رکھے دیکھ رہا ہوں۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں، بطور خاص جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے جو احمدی ہمارے بھائی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شعر کا مضمون مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پورا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب اس شعر کو اپنے پر چشمہ کرتے ہیں جبکہ ان کے وجود میں ہی پورا نہیں ہوا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی مقدر ہے بالآخر عمراء اور ملوک اس کے متقد ہو جائیں گے، اور اس کی نسبت ارادت پیدا کرنا بعضوں کے لیے دنیاوی اقبال اور تاجداری کا موجب ہوگا۔ یہ اس پیشگوئی کے مطابق ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں، جو اس عاجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تجھ پر اس قدر فضل کروں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تیرے دوستوں اور محبوں پر بھی احسان کیا جائے گا۔ دیکھیں، ابھی تک وہ جو حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں، یعنی بادشاہ جو ہیں حضور صاحب کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈنے والے، ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ اصل میں وہ جو بس موت ہے جس کا اس شعر میں 34 نمبر شعر میں ذکر ہے، جب وہ ظاہر ہوگا، جب وہ کام کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد پا کر، تو اس کے زمانے میں یہ جو بادشاہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، وہ زمین کے کنارے پر شہرت پائے گا، اس کے وجود میں یہ باتیں پوری ہونی ہیں۔ اور جب یہ باتیں اس کے وجود میں پوری ہوں گی، یعنی بادشاہ اس کے وجود سے برکت پائیں گے، قومیں اس سے برکت پائیں گی، تو ایسا ہی ہوگا جیسے مرزا غلام احمد کے وجود سے بادشاہوں نے برکت پا لی۔ لیکن ویسے ایک جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں،
مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ اگلا شعر جو ہے 36 نمبر شعر ہے، اس میں نعمت اللہ صاحب لکھتے ہیں: بادشاہ تمام ہفت اقلیم، شاہ عالی تبار می بین۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، یہاں پر اسی فرزند دلبند گرامی ارجمند کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی، یعنی نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں، بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے احمدی بھائیو، اب بتاؤ مجھے، کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 7 براعظموں پر حکومت کی ہے؟ کیا بتاؤ مجھے، ثبوت دو اس بات کا۔ قطعاً نہیں، یہ اسی وجود کے متعلق شعر نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ شعر انشاءاللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے وجود میں پورا ہوگا، جو اس الہامی پیشگوئی کا مصداق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی میں نشار رحمت قرار دیا، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ مرزا محمود احمد صاحب نے نظام بنا کر حضور صاحب کے، یعنی مرزا صاحب صاحب کے مریدوں پر حکومت ضرور کی ہے، ایک جماعت بنائی، نظام بنا لیا، لیکن کہاں انہیں کسی ملک کی بادشاہی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ سامعین کرام، یہ سب ذکی غلام میں مسیح الزمان موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو محمدی ہے اس کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس شعر کا حضور صاحب نے ترجمہ اس طرح فرمایا ہے، یعنی میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ اشعار جو حضور صاحب نے اپنے پر منطبق کیے، جبکہ حضور صاحب پر بھی ان کے مضمون پورے نہیں ہوئے۔ یعنی نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی مجھ کو کشفی نظم میں وہ ایک شاہ عالی خاندان ہفت اقلیم کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ یہ مطابق اس پیشگوئی کی ہے جو ازالہ و حام میں درج ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے: حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ سلطان سیوتی اللہ الملک العظیم۔ یہ اس عاجز کی نسبت الہام ہے جس کے یہ معنی ہے کہ خلیفۃ اللہ بادشاہ جس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور جس پر زمین کے خزانے کھولے جائیں گے۔ اس بادشاہی سے مراد اس دنیا کی بادشاہی ظاہری بادشاہی نہیں بلکہ روحانی بادشاہی ہے۔ اسی شعر میں وہ نوٹ لکھتے ہیں حضور صاحب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی پہلی کتابوں میں یہ پیشگوئی تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا اور اس کے ساتھ لشکر ہوگا، مگر آخر مسیح غریبوں اور مسکینوں کے لباس میں ظاہر ہوا اور یہودی بوجہ نہ پائے جانے ظاہری نشانوں کے منکر ہو گئے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس جو شعر کا مضمون ہے، بادشاہ تمام ہفت اقلیم، شاہ عالی تبار می بیننگ، یعنی وہ فرزند جو ہے دلبند گرامی ارجمند، بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب آپ یاد رکھیں، اے میرے احمدی بھائیو، مرزا صاحب صاحب حکم عدل نے ان اشعار کو الہامی فرمایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے۔ لیکن ابھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں کہاں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں؟ تم سب ان پر لگا کر بیٹھے ہوئے جماعت میں۔ تو یہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں پوری ہوں گی۔ اگلا شعر جو ہے 37 نمبر، اس میں نعمت اللہ صاحب لکھتے ہیں: صورت و سیرتش چو پیغمبر، علم و حلم شعار می بینم۔ یعنی وہ فرماتے ہیں اس شاہ عالی مقام کی صورت و سیرت پیغمبر جیسی ہوگی، اور اس کا شعار یعنی طریقہ علم و حلم ہوگا، یا علم و حلم کو اس کا شعار دیکھ رہا ہوں۔ اس شعر کا حسام ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق یہ شعر منتخب کیا تھا، میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن اپنا نبی کی مانند رکھتا ہے، اور شان نبوت اس میں نمایاں ہے، اور علم اور حلم اس کا شعار ہے۔ مراد یہ کہ بباعث اپنی اتباع نبی کریم کے گویا وہی صورت اور وہی سیرت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ اس الہام کے مطابق ہے جو اس عاجز کے بارے میں براہین میں چھپ چکا ہے، اور وہ یہ ہے: جری اللہ فی حل الانبیاء، یعنی فرستادہ خدا اور حلہ ہائے انبیاء۔ سامعین کرام، یہ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود امتی نبی تھے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے متعلق فرمایا گیا ہے: وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یہ جو مرکزی علامتیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ذکی غلام کے بارے میں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کا علم اور حلم اس کا شعار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو علم سے بھی بھر دے گا اور اس کے وجود میں بردباری بھی ہوگی۔
تو یہ دونوں خصوصیات ہیں اس موعود ذکی غلام کی، اس فرزند دل بند گرامی ارجمند کی، جس کا نعمت اللہ صاحب نے اس شعر میں ذکر فرمایا ہے، صورت و سیرت چو پیغمبر علم و حلم شعور میں بینم۔ تو یہ باتیں بھی ساری آئندہ انشاءاللہ تعالی اس جو ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگو کی مصداق ہے، جس کا اس عاجز کو دعویٰ ہے، تو انشاءاللہ یہ اس عاجز کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوں گی۔ آگے 38 نمبر جو شعر ہے، اس میں نعمت اللہ صاحب فرماتی ہیں، ید بیضا کے باؤ تابندہ باز ذوالفقار می بینم۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ یعنی فرزند دل بند گرامی ارجمند کے ید بیضا یعنی سفید ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار کو چمکتا دمکتا دیکھ رہا ہوں۔ سامعین اکرام، ذوالفقار سے یہاں مراد قطعی براہین کی تلوار ہے، یہ فزیکل مادی تلوار کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ حضور صاحب نے اس شعر کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے، یعنی اس کا وہ روشن ہاتھ جو اتمام کے حجت کی روح سے تلوار کی طرح چمکتا ہے، پھر میں اس ذوالفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں، یعنی ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھی، مگر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اس امام کو دے گا اس طرح پر کہ اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانہ میں ذوالفقار کرتی تھی، یا سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار کرم اللہ وجہ ہے جو پھر ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، حضور ہم فرماتے ہیں کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی۔ یہ پیشگوئی بعین ہی اس عاجز کے اس الہام کا جو ترجمہ جو اس وقت 10 برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے اس کے مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب الولی ذوالفقار علی، یعنی کتاب اس ولی کی ذوالفقار علی کی ہے۔ یہ اس عاجز کی طرف اشارہ ہے، اسی بنا پر بارہا اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے، چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس شعر میں جس ذوالفقار کی بات کر رہے ہیں، یعنی چمکتے ہوئے ہاتھ میں نعمت اللہ صاحب، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حضور صاحب جو تھے اپنے زمانے میں سلطان القلم تھے، اور یاد رکھیں کہ آئندہ زمانے میں آپ کا جو ذکی غلام جو نشان رحمت ہے، جس کے متعلق مرکزی جو علمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہیں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں ملہم، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائی کا ان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو مرکزی علامتیں ہیں ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی، بتا رہی ہیں کہ وہ شخص سلطان العلم ہوگا، اللہ اس کو بنائے گا، کیونکہ یہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ جس انسان کو اللہ ظاہری اور باطنی علم سے بھر دے گا، جو اول آخر حق اور اعلیٰ کا مظہر بنا دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ علوم اور ظاہری اور باطنی سے بھرے گا، یقیناً وہ اپنے وقت میں اس کا یہ ٹائٹل جو ہے سلطان العلم اس پر صادق آ جائے گا۔ بانی جماعت الاسلام جو اس ذکی غلام کی روحانی ماں ہیں، وہ اپنے وقت میں سلطان القلم تھے، اللہ نے ان کو بنایا، لیکن آپ علیہ السلام کا غلام جو ہے اپنے وقت میں سلطان العلم ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ثبوت کے طور پر ورچو ایز گاڈ اس عاجز کا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری جو ہے یا کنسیپٹ جو ہے، اس کی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ذکی غلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلطان علم بنائے گا، اور یہی جو ذوالفقار یعنی ثابت ہوگی، یعنی براہین قاطعہ جو ہیں اس کی یہ تلوار ثابت ہوگی، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام کے رستے پیدا کر دے گا۔ اور اسی نظریہ کی وجہ سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں جس پہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی بات کی گئی ہے، اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو نظریہ ہے، اس کے ذریعے وہ غلبہ اسلام ہے جو دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ میں اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ غلبہ تو سارا جو قرآن کریم کی اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے غلبہ ہوگا اسلام کا، لیکن وہ جو وجود ہے ذکی غلام جس کی خبر حضرت محمد مصعصم نے دی ہے اپنی امت کو کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں
درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ یہی مسیح عیسیٰ بن مریم کی خبر چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو ملی۔ تو اس وجود کو اللہ تعالیٰ یقیناً سلطان القلم بنائے گا۔ یہ جو مرکزی علامتیں پیشگوئی میں ابھی پڑھی ہیں میں نے، وہ خبر دے رہی ہیں کہ وہ شخص اپنے زمانے میں سلطان العلم بنے گا، اللہ اس کو بنائے گا۔ تو وہ قرآن کریم کے دلائل جو ہے قطعی ہیں، اس کے ذریعے سے پھر جھوٹے جو فلسفے ہیں دنیا کے، ان کو سب کو اس کا جو نظریہ ہے جو اللہ اس کو بخشے گا، ورچوئس گاڈ، وہ نکل جائے گا۔ اسی حوالے سے مرزا غلام احمد سم ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سوچ یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد علماء جو ہیں، نام نہاد خلیفہ جو بنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب غلبہ اسلام کا یہ جو واقعہ ہونے والا ہے اس عجز کے ذریعے، تو اس کو روک نہیں سکتے یہ لوگ۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور جو مولوی بنے پھرتے ہیں یہ بھی خاک میں ملنے والے ہیں۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، ہاں ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کی تمام فلسفہ کو کھا جائے گا، اور لے یظہرہ الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور پیشگوئی بلا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور پر کمال تک پہنچائے گا۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس پسر جو ہے جس کا نعمت اللہ صاحب نے اپنے شعر نمبر 34 میں ذکر کیا ہے، یہ فرما کے کہ دور او چوں شبد تمام بکام پسس یادگار می بینم، یہ معاملات جو ہیں فتوحات جو ہیں غلبہ اسلام کے حوالہ سے، تو اس کے وجود میں پوری ہوں گی، تبھی پھر وہ 14ویں صدی کے مجدد کے بعد اس کا زمانہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کی یادگار کے طور پر دنیا میں پھر وہ وجود یاد رکھا جائے گا۔ تو اگلا شعر جو ہے 39، اس میں نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں، گلشن شرع راہ ہمیں بوئم گلے دین را ببار می بینم۔ لفظی ترجمہ ایسا ہے کہ شریعت کے باغ کو سونگ رہا ہوں اور دین کے پھولوں کو پھلوں میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس شعر کا ترجمہ ایسا ہے، یعنی اس سے شریعت تازہ ہو جائے گی اور دین کے شگوفوں کو پھل لگیں گے۔ یہ اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ کی صفحہ 498 میں درج ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر یک دین پر بذریعہ اس عاجز کے دین اسلام غالب کیا جائے گا۔ اور پھر صفحہ 491 براہین احمدیہ یہ الہام ہے کہ خدا تجھ کو ترک نہیں کرے گا جب تک کہ خبیث اور پاک میں فرق کر کے دکھلا دے۔ تو سامعین کرام میں بتاتا ہوں کہ حضور صاحب نے بھی اس شعر کو اپنے منتبہ کیا ہے، جبکہ ابھی تک بھی یہ جو اس شعر کا مضمون ہے نہیں پورا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم اسلام کا کیا حال ہے، دین اسلام کا کیا رنگ ہے دنیا میں، یعنی مخالف جو ہیں ایک مسلمان کو دہشت گرد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، تو پھر کیا دین اسلام کا غلبہ کیا ہوا؟ ابھی تک اس شعر کا مضمون پورا نہیں ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کنندہ ہے جس نے یہ سوال لکھا ہے کہ پیشگوئی تو مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پوری ہوگی، کہاں پوری ہوئی ہے؟ مرزا محمود احمد اور آپ کے جانشینوں کے حکومت کرنے کے شوق کی وجہ سے سامعین کرام ہم تو دائرہ اسلام سے باہر غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں پیش ہوئی یہ نعمت اللہ ولی صاحب کی یہ پیشگوئیاں کہاں مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پوری ہوئی ہیں؟ ہاں آپ لوگ جو جماعت احمدیہ قبرستان ہے، یعنی اس کے خلیفے یا اس کے مولوی یا اس کے جیالے،
اپنی جماعت میں، اپنے اجلاسوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ پوری کر چکے، بشیر الدین محمود کے وجود میں پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر، جماعت کے اندر، جماعت کے باہر ان کو کوئی نہیں جانتا. تو نہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں مطلب کہ فری، مطلب کہ ذیل کے ساتھ میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں. میں 15 سال سے ان لوگوں کو بلا رہا ہوں، لیکن میدان میں آ کر اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تیار نہیں ہے، نہ مناظرہ کے رنگ میں، نہ موالا کے رنگ میں. تو یہ شعر جو ہے 34 نمبر، دور او چوں شود تمام بکام پسس یادگار می بینم. تو یہ خاک سا، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں خاک پورا ہوا ہے. سامعین کرام، اگلا شعر جو 40 ہے نمبر ہے اس کا، نعمت اللہ صاحب فرماتی ہیں: تا 40 سال اے برادر من دور آن شہ سوار می بینم. یعنی اس شاہ عالی مقام اور شہ سوار عالم کا زمانہ 40 سالوں پر چھایا ہوا دیکھ رہا ہوں. سامعین کرام، یہ بھی 40 سال جو نعمت اللہ صاحب نے لکھے ہیں، یہ بھی اس حدیث میں آسم نے بیان فرمائے ہوئے ہیں. لیکن وہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں مرزا صاحب السلام کی جو الفاظ ہیں اس شعر کے حوالہ سے وہ پڑھ دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اس روز سے جو وہ امام ملم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا، 40 برس تک زندگی کرے گا. اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنے عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے با الہام خاص معمور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے. سو اس الہام سے 40 برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن سے 10 برس کامل گزر بھی گئے. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 238. واللہ علی کل شیء قدیر. اگرچہ اب تک حضرت نوح کی طرح دعوت حق کے آثار نمایاں نہیں، لیکن اپنے وقت پر تمام باتیں پوری ہوں گی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں یقیناً حق بانی جماعت صاحب کے ذکی غلام کے وجود میں پوری ہوئی ہیں اور پوری ہوں گی. تو وہ 40 زمان کا زندگی بھی پائے گا. اور خاکسار کو 1984 میں میں کافی بیمار تھا ان دنوں میں. یہ تازہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو کافی صحت پر اثر پڑا تھا مجھے. تو میں فکر پڑ گیا مجھے کہ شاید میں جلدی اس دنیا سے کچھ کر جاؤں. لیکن پھر اللہ ایک خواب میں ایک فرشتہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں فرشتے سے میری عمر 80 سال ہوگی، کہ ایسی بات. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں 2028 اس کے لفظ ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر ہے کہ 2028 جو میرا یہ سن ہے، اس سن میں اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. تو یہ جو ہے 10 دسمبر 1983 سے 2028 تک اب کاؤنٹ کریں تو یہ 45 سال کا زمانہ بنتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہی میعاد ان کی بتائی ہے. تو یہ مشکات باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں ہے. آن فرماتے ہیں: ان عبداللہ ابن عمرم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرمائیں گے، یعنی ابن مریم جب نازل ہوگا تو وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی. 45 سال کے قریب دنیا میں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح یا ابن مریم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. تو یہ حدیث ہے، مثلا اس کے مطابق نعمت اللہ صاحب نے اپنے شعر میں فرمایا ہے. تو میں کبھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کے ہاتھ سے یہ ساری فتوحات کروا کے غلبہ اسلام اور فتح اسلام کی اور اسیروں کی رستگاری، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 2028 میں اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. تو میں اب پوچھنا چاہتا ہوں سوال کنندہ سے کہ یہ جو باتیں ساری مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں کہاں پوری ہوئی ہیں؟ تو وہ ساری زندگی وہ مطلب کہ مرزا صاحب صاحب کے مریدوں کو پکڑ کر ایک نظام کے ساتھ بیٹھا رہا. ساری زندگی اس شخص پر بدکاری کے الزام لگتے رہے اور وہ 4 گواہوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا.
تو یہ کہنا کہ یہ جو شعر ہے دور اوچ ہوں شبت تمام بکام پسش یادگار می بینم، تو یہ کہاں اس کے وجود میں پورا ہوا ہے؟ یا یہ دوسرے اشعار جو ہیں نعمت اللہ ولی صاحب نے اس شعر کے بعد سارے کہے، تو اس کے وجود میں کہاں پورے ہوتے ہیں؟ وہ تو پسش یادگار کا مصداق ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر اس طرح ہے 41 جو ہے، آسیاں از امام معصومم خجل و شرمسار می بینم۔ اس شعر میں نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں، گناہ گاروں مجرموں کو میں اس امام معصوم سے شرمندہ و شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مرزا صاحب وسلم کی میں تشریح کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر یہ مجرموں کا جو ذکر ہے تو اس کے حوالے سے یاد رکھیں، ایک تو الہامی پیشگی مسلم موعود ابھی میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر انہی مجرموں کا ذکر ہے جس کا نعمت اللہ صاحب نے بھی اپنے شعر میں ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ کون ہے مجرم؟ یہ جھوٹے دعوے کرنے والے، الہامی پیشگی مسلم موعود کے جھوٹے دعوے یا نافلہ موعود کے دعوے یا قمر الانبیاء کے دعوے، یہ جھوٹے دعوے کرنے والے یہ مجرم ہیں۔ جماعتی احمدیہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی پر قبضہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ دراصل بلائے دمشق ہے، یہ وہ یزیدی ہیں جن کے متعلق ازالہ و حامد مرزا صاحب نے فرمایا کہ قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انہی کا ذکر ہے، یہی انہی کے حوالہ سے وہ کہہ رہے ہیں نعمت اللہ صاحب کہ گناہ گاروں مجرموں کو میں اس امام معصوم سے شرمندہ و شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بڑی جلدی آنے والا ہے، جب جو تم دیکھو گے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ایک کاذب لوگ ہیں، کاذب گروہ ہے، ایک قبضہ گروپ ہے، یہ میرے آگے شرمندہ و شرمسار ہو کر کھڑا ہوگا۔ اگلا 42 نمبر جو شعر ہے، نعمت اللہ فرماتی ہیں، غازی دوست دار دشمن کش ہمدم و یار غار می بینم۔ اس امام عالی مقام کی یہ صفات ہوں گی، وہ غازی دوست دار اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، ہمدم اور یار غار یعنی گہرے دوست ہوں گے۔ تو میں یہ صرف میں اب اس کی تشریح زیادہ نہیں کرتا، وقت نہیں میرے پاس۔ میں اس سوال کی مدد سے پوچھتا ہوں کہ یہ باتیں کہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پوری ہوئی ہیں؟ وہ تو جماعت میں خود جیسے آدمی نے بھی سوال اٹھایا کیا ان کی پر کوئی پیشوی مسلم موعود کے حوالے سے، وہ تو خارج کرتا رہا ساری زندگی، لوگوں کو خارج کرتا رہا، اور سب سے پہلے تو قبضہ کیا جماعت پر، اور جتنے صحابی تھے سارے ان کو لاہور بھگا دیا۔ تو یہ شعر قطعاً ان کے وجود میں پورا نہیں ہوتا۔ اگلا شعر اس طرح ہے 44 نمبر، گنجے کسرا و نقد اسکندر ہمہ باروئے کار می بینم۔ کسرا ایران کے خزانے اور اسکندر کے مال کو استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، یہ مطلب کہ یہ سب باتیں کہاں مرزا بشیر الدین محمود میں پوری ہوئی ہیں؟ وہ تو ساری زندگی احمدیوں کے چندے پر خود اپنے خاندان کو اور اپنے پورے جو ان کے ناظران مولوی تھے سب کو پالتا رہا۔ کہاں مطلب کہ کسرا ایران کے خزانے اور اسکندر کے مال کو کہاں جماعتی احمدیہ میں اس کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ اگلا شعر اس طرح ہے 45 جو ہے، بعد ازاں خود امام خواہد بود بس جہاں را مدار می بینم۔ اس کے بعد خود امام ہوں گے، دنیا کے ایک بڑے حصے کو انہیں مرکز اور مدار تسلیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، کہاں یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود کے پوری ہوئی ہیں؟ حضرت مرزا صاحب وسلم بھی اپنا زمانہ پورا کر کے چلے گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب چیزیں اسی ذکی غلام مسیح الزمان، اسی نشان رحمت کے متعلق نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوگا، جب اس کا نزول ہوگا جلال کے ساتھ آسمان سے، تو اس کے وجود میں یہ سب باتیں جو ہیں پوری ہوں گی، اور دنیا کا ایک بڑے حصہ جو ہے اس میں وہ مرکز اس کو دنیا تسلیم کر لے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اس کے وجود میں پوری ہوں گی۔ اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کو تو چنیوٹ شہر میں، ضلع چنیوٹ میں لوگ نہیں جانتے، وہ کہاں ہیں؟ مطلب کہ یہ باتیں کہاں ان کے وجود میں پوری ہوئی ہیں؟ 46واں جو شعر ہے اس طرح ہے کہ الف ہے میم و دال میں خانم نام آ نامدار میں بینم۔ میں انہیں الف ہے میم دال پڑھتا ہوں یعنی احمد، اور ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا بھی مضمون جو ہے اسی ذکی غلام کے متعلق ہے، اسی کو پسش یادگار کو نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔
میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 1984 میں اس واقعہ کے بعد میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں حضور صاحب مجھے ملتے ہیں. میں اپنے گھر کے سین میں کھڑا ہوں، حضور صاحب میرے سامنے ہیں. حضور علیہ السلام نے میرا نام پکارا، غالباً 2 دفعہ، ایک دفعہ تو یقینی ہے، عبدالغفار احمد گلنار. تو یہ اسی شعر میں جو اس کو بھی احمد قرار دیتا ہے نعمت اللہ صاحب. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نعمت اللہ صاحب فرماتی ہیں ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یاد رکھیں کہ دنیا میں شہرت پانے کی 2 وجوہات ہوا کرتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاسی کامیابیاں، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ علمی یا نظریاتی کامیابیاں جو انسانوں کو دنیا میں مشہور کرتی ہیں. یعنی یا وہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں دائمی شہرت پانے والے، زمین کے کناروں تک شہرت پانے والے جو علم کی خدمت کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں سقراط کی، افلاطون کی، ارسطو، تھامس ہابس، جان لاک، روسو، نیوٹن، آئنسٹائن وغیرہ. میں چند مثالیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ دیکھو ان لوگوں نے علم کی خدمت کی، نظریات پیش کیے، اور پھر علم نے ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ کر دیا ان لوگوں کو، اور ان لوگوں نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا میں آپ کی مثال دیتا ہوں ژان ژاک روسو کی. انقلاب فرانس کا یہ نقیب یا پیغمبر کہلاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی یورپین یہ کہے کہ ہم نے روسو سے برکت پائی ہے تو وہ ٹھیک کہے گا، کیونکہ روسو کے فکر نے نہ صرف یورپ کو بلکہ دنیا کے فکر کو بھی متاثر کیا ہے، اور آج 20 قومیں اس کی فکر کے اصولوں کو اپنا کر ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں. اسی طرح ہم بجا طور پر کارل مارکس کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فکر سے بھی درجنوں یورپین اور دنیا کی اور قومیں جو ہیں وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے کارل مارکس سے برکت پائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا نظریہ درست تھا یا غلط تھا، میں بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کی دنیا میں کام کیے، نمایاں نظریات پیش کیے، اور ان کی وجہ سے پھر انہوں نے عالمی شہرت پائی. یا وہ لوگ سامعین کرام جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑیں، مثلا جارج واشنگٹن ہیں، ابراہم لنکن ہیں، محمد علی جناح، نیلسن منڈیلا وغیرہ. یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے آزادی کی جنگیں لڑیں، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے عالمی شہرت پائی ان لوگوں نے. میں مثال دیتا ہوں، نیلسن منڈیلا ہے ایک بہت بڑی عظیم اس صدی کا آدمی ہے. تو 27 سال وہ جیل میں رہا، اس نے اپنے قوم کے لیے جنگ لڑی اور تکلیفیں جھیلیں اور قید رہا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب اس کو کامیابی بخشی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہیں. تو یا محمد علی جناح صاحب ہیں، 1947 میں انہوں نے ایک ملک بنایا مسلمانوں کے لیے، تو جس کے متعلق ایک غالباً کینیڈین رائٹر ہے وہ اسٹینلے والپیٹ، مطلب کہ کتاب جناح پاکستان، اس میں لکھتے ہیں، بڑی زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں محمد علی جناح کو. وہ لکھتے ہیں few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. محمد علی جناح did all three. تو یہ مطلب کہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں شہرت پاتے ہیں، زمین کے کناروں تک شہرت پاتے ہیں، اور قومیں اس سے برکت پاتی ہیں. اس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں. میں اب سوال کرتا ہوں سوال کنندہ کو کہ کیا، اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں اور مولویوں کو، کیا یہ ساری باتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پوری ہوئیں؟ کیا انہوں نے دنیا علم میں کوئی نظریہ پیش کیا؟ کیا ان کا پیش کردہ نظریہ کوئی لابھ بنا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں. وہ صرف جماعت احمدیہ کے اندر احمدیوں کے لیے کے سامنے بار وہ بنے رہے کہ دنیا کے کناروں میں شہرت بھی پا گئے، قومیں اس سے برکت بھی پا گئیں، لیکن جماعتی احمدیہ سے باہر وہ کچھ بھی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں ان کو، پاکستان میں نہیں جانتا ان کو، دنیا نے کیا جاننا ہے. اس طرح اگلا شعر جو ہے، دین و دنیا از ازا شبد معمور خلق زو باختیار میں بینم. نعمت اللہ لکھتے ہیں دنیا، دین اور دنیا ان کی سعادتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی، اور مخلوق خدا ان کی وجہ سے بہت سعادت مند اور بختور ہو جائے گی. مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں کہاں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں؟ وہ تو ساری زندگی جماعت احمدیہ کے جو غریب احمدی ہیں ان کے چندوں پر پلتا رہا، خود پلتا رہا، اپنا خاندان کو پالتا رہا، اپنے نظام جو بنایا ہے شیطانی قسم کا غیر اسلامی، اس کے جو کارکنان تھے
ملازم تھے ان کو پالتا رہا، تو کہاں مطلب کہ ساری زندگی دکھ سہے لوگوں نے، احمدیوں نے، کسی نے سوال کیا تو اس کو خارج کر دیا. ہر لمحہ ہمہ وقت اپنی زندگی میں اس شخص نے ماشاء اللہ لگائے رکھا جماعتی احمدیہ میں، اور ایک قبرستان بنا دیا لوگوں کو، یعنی آزادی ضمیر سے محروم کر کے. آگے وہ لکھتے ہیں نعمت اللہ 48 شعر جو ہے، مہدی وقت با عیسیٰ دوراں ہر دو راہ شہ سوار می بینم. تو اس کا شعر جو لفظی ترجمہ ہے، میں وقت کے مہدی علیہ السلام اور زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں اپنے زمانے کے شہ سوار ہوں گے. یہ جو آنس نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یاد رکھیں یہ جو مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آنس میں فرمایا، یہ دونوں اپنے وقت کے مہدی بھی ہیں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے. اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا کا وقت گزر گیا 1 صدی پہلے. آج اس کے جو ذکی غلام ہے، روحانی فرزند دلبند گرامی ارجمند ہے، آج اس کا زمانہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نعمت اللہ صاحب کا شعر ہے اس کے وجود میں مکمل طور پر پورا ہوگا. اگلا شعر اس طرح ہے 49 جو ہے، این جہاں را چو مصر می نگرم عدل او را حسار می بینم. نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھ رہا ہوں اور اس کے عدل کو قلعہ بنتے دیکھ رہا ہوں. اس آیت سے پہلے سامعین کرام کبھی بھی دنیا ایک شہر کی طرح نہیں بنے. یہ سارا میڈیا آزاد اور شہری، اس وقت دنیا کی جو حالت ہے، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ساری ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہ اس آیت سے پہلے واقعہ دنیا میں نہیں ہوا، اب ہو چکا ہے. تو یہ جو اشعار کا ہے نعمت اللہ صاحب کا، اس کا جو سارا مضمون ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس آج کی زندگی میں پورا ہوگا. کہاں مرزا بشیر الدین محمود کے زمانے میں دنیا گلوبل ولیج تھی، کہاں پورا ہے ان کے؟ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے، پھر اللہ نے پکڑا ان کو، اور پھر ان کی شہ رگ قطع ہوئی. مفتی اللہ کی جیسا کہ صورت اللہ حکم اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی شہر کو قطع کروں گا، قطع کر دیا اللہ نے. کسی کو شک ہے اس میں؟ تو اور ساری زندگی پھر وہ قطع وطین کے بعد وہ 10-11 سال بستر مرگ پر پڑا رہا. کہاں مطلب کہ اسی زندگی میں بلکہ یہ سب باتیں اس شعر کی پوری ہوئی ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس عاجز کے وجود میں یہ پوری باتیں ہوں گی. اگلا شعر 50 جو ہے نمبر ایس کا، ہفت باشد وزیر سلطانم ہما را کام گار می بینم. نعمت اللہ سے فرماتے ہیں میرے بادشاہ کے 7 وزیر ہوں گے اور میں تمام کو کامیاب اور کامران دیکھ رہا ہوں. اب بتائیں مجھے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تو صرف ان کی ربہ پر یا قادیاں پر حکومت رہی ہے، احمدیوں پر حکومت رہی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ کون سا ملک ہے جس پر مرزا بشیر الدین محمود نے حکومت کی ہو؟ تو یہاں پر تو وہ نعمت اللہ صاحب فرما رہے ہیں میرے بادشاہ کے 7 وزیر ہوں گے اور میں تمام کو کامیاب و کامران دیکھ رہا ہوں. بلکہ وہ دنیا کی 7 ولایتوں پر حکمرانی کرتا وہ شخص کو دیکھ رہا ہے، اس پسر موت کو، جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ دور اونچوں شبت تمام بکام پسس یادگار می بینم. 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ جب کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو اس کی یادگار کے طور پر اس کا فرزند رہے گا. وہ فرزند جو ہے وہ روحانی فرزند ہے، وہ آپ کا جسمانی لڑکا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو شعر ہے مطلب کہ بالکل اس کے وجود میں پورا ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ مرزا غلام صاحب نے اس قصیدہ کے اشعار کو الہامی قرار دیا، تو یقیناً یہ باتیں پوری ہوں گی. 51 جو شعر ہے اس کے متعلق وہ نعمت اللہ فرماتے ہیں، برکف دست ساکی وحدت بادائے خوشگوار میں بینم. اس ساکی وحدت کے ہاتھ کی ہتھیلی پر خوش مزہ اور خوشگوار شراب کا جام دیکھ رہا ہوں. سامعین کرام، اس شعر میں ساکی وحدت سے مراد محمدی مریم کا روحانی فرزند دلبند گرامی ارجمند ذکی غلام ہے، یا محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر توحید کا سب سے بڑا جام ورچو از گاڈ ہوگا، جس سے کل عالم انشاءاللہ تعالیٰ سیراب کرے گا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے حوالے سے سب سے بڑا یہ نظریہ ہے یہ میں دنیا کے آگے پیش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظریہ جو ہے الغلام.com پر شائع شدہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی دنیا علم میں اپنا جو مقدمہ ہے علمی وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. تو لیکن ابھی بھی کوئی چاہے تو وہ الغلام.com پر شائع ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظریہ نعوذ باللہ غلط ہے تو اس کو چیلنج کر کے دکھائے، اس کو ریفیوٹ کر کے دکھائے دلائل کے ساتھ. قطعاً
کوئی انسان قیامت تک اس نظریے کو غلط نہیں کر سکتا. یہی وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت کا امام بنائے گا، اور آپ سب دیکھو گے. آخر پر خاکسار سوال کنندہ سے جواباً کہتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ صاحب کے قصیدہ کا کوئی بھی شعر مرزا محمود احمد پر منطبق نہیں ہوا، تو پھر وہ پسس یادگار می بینم کی پیشگوئی کے مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے اس پیشگوئی کو لگانے کے حوالہ سے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس غلطی کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں حضور علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں. اس حوالہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کا، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ جو نعمت اللہ ولی صاحب کے قصیدہ کے اشعار ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سنائے ہیں، اور ان کے جو اشعار کا مطلب ہے وہ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ شعر جو ہیں، ان کے مضمون جو ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد تو ان کے نزدیک بھی نہیں آتے، کہاں ان کے وجود میں پورے ہوئے ہیں. تو اب یہ سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا قادر فرماتا ہے نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. سامعین اکرام، ورچو از گاڈ، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ تھیوری، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سچے خدا کا پتہ لوگوں کو یورپ کو دے گی. آگے اس میں فرماتے ہیں، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. قریب ہے کہ سب ملتے ہیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی یاد کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے. تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان والوں نے تو، ان کے خلیفوں نے تو جماعتی احمدیہ قبرستان میں اس قسم کی برتیں آسمان سے جو نازل ہوتی ہیں، جس کا ذکر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہوں، ان کو تو ویسے دروازے انہوں نے بند کر دیا. کہاں اس جماعت میں قبرستان میں پھر اب پیدا کو ہوگا کوئی ایسا بندہ کہ جو الہام پا کر دنیا میں دین اسلام کے فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرے گا. تو جس کو اللہ نے بنایا، جس پر اپنا یہ فضل یا رحمت کی چادر لپیٹی، اس کو وہ خارج کر کے مقاطع کر کے اس کو ان لوگوں نے بار بٹھایا ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ باتیں نعمت اللہ ولی صاحب کی جو قصیدہ میں ہیں، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا اس وجود میں جو مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کا روحانی فرزند دلبند گرامی ارجمند ہے. تو اس کے بعد یہ مطلب کہ ایک رنگ ہوگا کہ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مضمون پورا ہوگا. تو عجیب شان ہوگی اس وقت دنیا کی اور دین اسلام کی بھی اور عالم اسلام کی بھی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسا وقت آ جائے گا دنیا میں، پورا ہو جائے گا اس ذکی غلام کے وجود میں، تو پھر اس وقت علامہ اقبال کی یہ شعر جو ہیں جو میں ابھی پڑھوں گا، اس کا مضمون پورا ہو جائے گا. انہوں نے بھی یعنی اقبال صاحب نے بھی ایک پیشگوئی کے رنگ میں یہ باتیں کہی ہیں. وہ کہتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محب حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ نغمہ توحید ورچوئس گاڈ ہے، یاد رکھیں. یہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے
اور بڑی جلدی انشاءاللہ دنیا میں یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل لا بننے والا ہے۔ تو یہی نغمہ توحید ہے جس کا اقبال صاحب نے اپنے شعروں میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی پر اپنا میں خطبہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے سوال کنندہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو گیا کہ یہ جو دور اوچوں شبت تمام بکام پسس یادگار می بینم، یعنی جب 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ اپنے مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یادگار کے طور پر رہے گا۔ یاد رکھیں اس یہاں پر پسس یادگار سے مراد وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے، وہ نشان رحمت ہے جو زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، جس کے وجود سے قومیں برکت پائیں گی، وہ وجود ہے۔ تو اور مرزا بشیر الدین محمود احمد تو اس قصیدہ کے شعر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اس کی تو زمانہ اس کی تو زندگی کچھ اور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے اور آپ فکر کریں اس بات کا، اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی نصیب فرمائے، کیونکہ جب انسان کے وجود میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر وہ بزدل نہیں ہوتا، تو وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس قسم کا تقوی نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں آپ میں بھی ہمت اور طاقت آ جائے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔